آج کی جو درس کی محفل ہے یہ فاتح سویم کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خلیفہ احمد جان اور اکرم جان کی والدہ، حفیظ جان کی والدہ ماجدہ کاش سویم ہے۔ اس فقیر نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان والی شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جاننا، پھر ماننا اور پھر اس کی تیاری کرنا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جانتے تو ہم سارے ہیں، اور قرآن کریم کو الحمدللہ مانتے بھی، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا، ہمیں باور کرایا ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے، جو بھی جان ہے اس نے لوٹنا ہے۔ نہ باور کرا تھا قرآن مجید میں، ویسے ہی سب نے مر جانا تھا، ایک کے پیچھے ایک سب نے چلے جانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد بار موت کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر۔ پھر آقا علیہ السلام کی احادیث اس پہ وارد ہیں، اور آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی اس کی تیاریاں، اس پہ فکر مند ہونے کی بات صحابہ کرام کے ذریعے، اپنی ذات کے بارے سب کچھ کر کے دکھایا۔ باوجود اس کے ہم جانتے ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں کہ موت کا ہمیں علم دیا کہ موت آنی ہے، کس وقت آئے گی یہ علم نہیں ہے۔ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات صرف اس لیے نہیں کی کہ اس پہ ایمان لے آؤ اور اس کا علم تمہیں آ گیا۔ اصل بات جو آگے تھی وہ کیا کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب ہمیں کہیں پتہ چلے نا کہ ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہے، صبح اپنے کسی سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو کیا ہم کچھ بھی تیاری نہیں کریں گے سفر پہ جانے کے لیے؟ چلو اگر آپ کچھ بھی لا کے نہ جاؤ نا، کوئی بھی تیاری نہیں کرو، کوئی سامان گھر سے نہ اٹھاؤ، کوئی بستر نہ اٹھاؤ، کوئی کپڑے نہ اٹھاؤ، لیکن سفر پہ جانے کے لیے آپ کو ایک چیز کی حاجت تو ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ پیسہ۔ اس کے بغیر سفر، اگر آپ خود جا رہے ہیں، کوئی اور لے کے جا رہا ہے تو اگلا بھلے کہ خود جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کے بغیر آپ کا دنیا میں، ذرائع کی دنیا ہے، گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر لے کے جانا پڑے گا۔ تو پیسہ ایسی چیز ہے کہ پیسے کے ساتھ آپ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں، ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بیسیکلی پیسہ آپ کے پاس، وہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے اور آپ کو صبح لازمی جانا ہے تو آپ ان سے پکڑیں گے، ان سے پکڑیں گے کہ صبح مجھے لازمی جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو یہ پکڑ دھکڑ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سفر کے لیے ضرورت ہے۔ یہ دنیاوی جو ہمارے معاملات ہیں اس کے لیے یہ لوازمات ہیں، ان لوازمات کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ دنیا میں ہیں تو اس کی جو ترجیحات ہیں، لوازمات ہیں، وہ لازمی ہمیں استعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے لیے موت کا تعلق تو پھر آخرت کے ساتھ ہے نا، یہاں سے کٹے وہاں سے جڑے، تو وہ جو آخرت کا سفر ہے، موت کی گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، اس آخرت کے سفر کے لیے وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری چاہیے، تبھی رب العالمین نے ہمیں پیشگی بتا دیا کہ موت تمہیں آنی ہے، اس گاڑی میں تم نے بیٹھ کے جانا، یہ سفر آخرت تمہیں کرنا ہی ہے۔ یہ سفر آخرت ایویں نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عقل رکھنے والا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا نا دنیا کے سفر میں۔ ہاں، کس کی عقل ہی نہ ہو، عقل نہ رکھتا ہو، ہوش نہ رکھتا ہو، تو وہ کہیں بھی چل پڑے، کیسے بھی چل پڑے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم عقل رکھتے ہیں، ہوش و حواس رکھتے ہیں، تو جب دنیا کے معاملات میں اسی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے لوازمات اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم جو دنیا کے سفر کرتے ہیں، اللہ نے اس پہ ہمیں کوئی آگاہی نہیں دی ہے کہ تم نے وہاں کا سفر بھی کرنا، تو تم نے پنجاب بھی جانا ہے، تو لاہور بھی جانا ہے، نہیں ہے نا، نام میں باؤنڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سوائے سفر حج، وہ بھی جب آپ کے پاس استطاعت ہو، اس مال ہوگا تو آپ جائیں گے۔ سفر آخرت کے بارے میں تو تاکید آئی ہے، یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ تو اب جس کی تاکید، سفر کی تاکید اللہ پروردگار عالم جو ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمیں تاکید فرما رہا ہے
یہ تمہیں کرنا ہے. اور پھر وہ سفر اس کے لوازمات کیا ہوں گے وہی بتا رہا ہے کہ اس آخرت کے سفر کے لیے تم نے لے کے کیا آنا ہے. کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتی. مشہور مقولہ سنا ہے نا آپ نے, کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. جیب کا تعلق مال سے ہوتا ہے, کچھ نہ کوئی رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے ہاتھ, ان ہاتھوں سے یہی آپ کے سفر آخرت میں یہی آپ کی جیبیں ہیں. ہمارے جو ہاتھ ہیں, یعنی کیا مطلب, انہی ہاتھوں سے کچھ کمائی کرنی ہے تو کر لیں آخرت کے لیے. انہی ہاتھوں سے ہم بدی بھی کرتے ہیں تو انہی ہاتھوں سے ہم نیکیاں کیوں نہیں کما سکتے. انہی آنکھوں سے ہم بدکاری بدنگاہی کر لیتے ہیں, انہی آنکھوں سے ہم نیک کاموں کی طرف کیوں راغب نہیں ہوتے. اسی زبان سے ہم بد کلامی تو کر لیتے ہیں, پھر رب کریم کے قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کر پاتے. یہ تمام تر نیک اعمال جو ہمارے وجود سے وابستہ ہے, ہم نے اپنے وجود سے کرنے ہیں. ہمارا وجود اس میں ہمارا مددگار بنے گا. تو ہم جس طرح دوسرے اللہ کے ناپسندیدہ کام اسی اللہ ہی کے وجود سے, دیے ہوئے وجود سے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کے اس دیے ہوئے وجود سے اللہ کے پسندیدہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے. جسم کہنے میں ہمارا ہے پر ہمارا نہیں ہے. اکثر فقیر مثال دیتا ہے, کہنے میں ہمارا ہے, در حقیقت ہمارا ہے نہیں. اکثر فقیر مثال دیتا ہے نا, کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ ہاتھ کس کا, اچانک کوئی آپ سے پوچھا نا یہ ہاتھ کس کا, آپ کیا بولو گے؟ میرا ہے, یہی بولے گا نا آدمی. اور در حقیقت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کائنات کی جو بھی شے در حقیقت اس کا مالک اللہ ہے. تو جب پروردگار عالم ہی حقیقی مالک ہے ہمارے وجود کا, تو پھر اس مالک کی مرضی کے مطابق اس وجود کا استعمال ہم کیوں نہیں کر لیتے. اس کے پسندیدہ کام ہی آخرت کا, سفر آخرت کا سرمایہ ہے, اس کے پسندیدہ کام. اور یہ ناممکن نہیں ہے, مشکل بھی نہیں. کہتے ہیں نا مشکل, دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. اگر دین پہ چلنا مشکل ہے پھر دنیا میں کوئی آسانی نہیں ہے. اگر دین پہ چلنا کسی کے لیے مشکل ہے نا, تو پھر دنیا میں کسی کام میں آسانی نہیں ہے. یہ 100%. جس کو دین مشکل لگے تو سمجھ لو اس نے مشکلات کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. یعنی دین کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا, باقی آسانی کہاں رہی پھر. وہ تو ساری مشکلات تھیں جو گلے میں ہنسی خوشی ڈالی ہیں, کیونکہ وہ پسند آ رہی تھی اس کو. وہ مشکلات وہ اس کو اچھی لگ رہی تھی, نفس شیطان نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ مشکلات اس کو پسند آئی. اس نے وہ مشکلات گلے کا ہار بنا لی, اور جو دین نے تاج پہنانا چاہا تھا نا, وہ تاج پسند نہیں آیا, وہ ہار پہن لیا اس نے. اسی مغالطے میں وہ موت کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے, موت کی چیخ تک پہنچ جاتا ہے. اور ان مشکلات کو جو آسانی سمجھا تھا اس وقت پتہ پڑتا جب موت کا وعدہ پورا ہوتا ہے. تو دین اکثر وقت یہ بھی کہتا ہے کہ دین سے جڑے رہنے ہی میں عافیت ہے. حالات کیسے بھی ہوں, دین سے جڑے رہنے ہی میں عافیت ہے. اگر کوئی دین سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو پھر ساری عمر بھاگتا رہے گا, اسے پناہ کہیں نہیں ملنے والی. کیوں؟ ریٹرن نے کہا گیا پھر کل نفس ذائقۃ الموت, بھاگو کتنا بھاگو گے, واپس پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. تو جب یہ طے ہے کہ ہم نے واپس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف ہی لوٹنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے.